ہماری بہنوں کے، بیٹیوں اور بچیوں کے زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتے آتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتے۔ لڑکیوں کے لیے رشتے کے دو عمل، جو لڑکی کو رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت خاص دو عمل ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی ایم قاسمی صاحب آگے ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور نصیحت حاصل کریں اور اس بات پر عمل ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس روزانہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ ہماری بہنوں کے، بیٹیوں اور بچیوں کے زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ رشتے تو آ رہے ہیں لیکن رشتہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ زیادہ تر سوالات تو لڑکیوں کے رشتوں کے متعلق ہوتے ہیں، اور رشتوں میں بھی یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ رشتے تو آ رہے ہیں لیکن وہ رشتے آگے نہیں چل پا رہے ہیں، بات آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ رشتے تو بہت اچھے اچھے آئے لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ رشتہ آگے کیوں نہیں بڑھ پایا۔ سب کچھ اوکے تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن بات آگے نہیں چل پائی، رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ رشتہ کیوں ختم ہو گیا۔ تو مفتی صاحب کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ بعض دفعہ کسی کی عمر 35 سال، کسی کی 40 سال ہو گئی، اب رشتے ہی آنا بند ہو گئے۔ تو آج میں کیونکہ یہ سوالات بہت آتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ایک عمل آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ دوں۔ ویسے تو دعائیں مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، دعاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب بے چین ہوتا ہے تو اس کو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے کچھ تو ملے۔ تو ایک عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ لوگ کریے۔ آپ کو روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ یہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو آسان لگے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پورے دن میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت میں پڑھیں جب آپ تنہا ہوں، یعنی آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جیسے کہ تہجد کا وقت ہے یا جب سو جاتے ہیں سب وہ وقت ہے، یعنی آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ جب دعا مانگو، آپ جب نماز پڑھو، آپ جب درود شریف پڑھ رہی ہو تو آپ کا پورا فوکس، سارا کا سارا تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو پھر اپنے رشتے کی جو بھی پرابلم ہے، رشتے نہیں آ رہے یہ بھی پرابلم ہے، رشتے آ رہے ہیں بات آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے، اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، رشتے تو آ رہے ہیں لیکن ایسے نہیں آ رہے کہ قاعدے کے ہوں جو آپ کے میچ کھا رہے ہوں۔ تو کوئی بھی پرابلم رشتے سے A to Z کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھانا ہے اپنے مالک کے سامنے، اور پھر اپنی جو بھی پرابلمس ہیں، ایک پرابلم ہو یا 10 پرابلمس ہوں، وہ ساری کی ساری پھر آپ کو دعا میں اللہ سے کہنی ہے۔ آنسو نکلیں آنکھوں سے بہت اچھی بات ہے، آنسو نہیں نکل رہے ہیں تو رونے جیسی شکل بنائیے، فقیر بن کر، محتاج بن کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے مسئلے کے لیے دعا مانگیے، اور یہ عمل آپ کو روزانہ کرنا ہے۔ ناپاکی کے ڈیز شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن وضو کرنے کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں، لیکن یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی پرابلم رشتے کے متعلق ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک عمل میں نے 4-5 سال پہلے، تقریباً 3-4 سال پہلے بتایا تھا، وہ بھی خواتین آج بھی پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب وہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر آپ کھڑی ہو جائیں سیدھی۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد سیدھی کھڑی ہو جائیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں لیکن اس کی میم کو الحمد کے لام سے ملا دیں۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور پوری سورہ فاتحہ ولا الضالین تک پڑھ لیں۔ ایسے آپ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 41 مرتبہ۔ کیسے؟ بالکل صحیح بات۔ آپ سورہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑی ہو گئیں، کھڑی ہونے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پورے سورہ فاتحہ پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک. پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والضالین تک پڑھیں آپ، ٹھیک. پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایسے آپ کو شاید میں نے اس میں 41 مرتبہ بتایا، 40 مرتبہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 40 مرتبہ پڑھ لو یا 41 مرتبہ پڑھ لو. تو ایسے کیا ہوگا، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 41 مرتبہ جب آپ پڑھو گی تو کیا ہوگا، 41 مرتبہ تو سورہ فاتحہ ہو جائے گی، اور 82 مرتبہ، چونکہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سنگل پڑھی جا رہی ہے اور ایک مرتبہ الحمد کے لام سے ملا کے پڑھی جا رہی ہے، تو اس طرح سے 82 مرتبہ آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کو ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے اور اللہ سے اپنے رشتے کے لیے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ کے رشتے بھی آئیں گے، اور کوئی اچھا رشتہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو منسلک بھی کر دے گا، اس سے وہ رشتہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا اور آپ کا انشاءاللہ جلد از جلد نکاح بھی ہو جائے گا. لیکن اس میں نیت اچھی رکھنی ہے کہ مجھے شریعت کے مطابق نکاح کرنا ہے، مجھے جو ہے نا گناہوں سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اس لیے نکاح کرنا ہے. تو یہ دو عمل ہیں، ایک تو پرانا والا میں نے ریپیٹ کر دیا، ایک نیا، آپ کو جو آسان لگے وہ کر لیں. اچھا، یہ سورہ فاتحہ والا جو وظیفہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو ہفتے میں 2 مرتبہ کر لیں، ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیں، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے خواتین جو ہے نا وہ غلط وظیفوں سے بچ سکیں اور جو صحیح عمل ہے اس کو اختیار کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.